بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ K2 ٹیلی ویژن کا پروگرام شملہ پوائنٹ اور شملہ پوائنٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان کاشف ملک آپ کی خدمت میں حاضر۔ اگر آپ ہمارے ریگولر ویور ہیں تو آپ کو پتہ ہے جی یہ پروگرام ہم ہند کو زبان میں کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ مہمان ہمارے ایسے ہوں کہ جو ہند کو زبان نہ بول سکیں تو پھر وہاں پہ پروگرام ہم اردو زبان میں کرتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام بھی اردو زبان میں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جی ہزارہ ڈویژن ہمارا فوکس رہتا ہے ہمیشہ، اور ہزارہ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں مختلف شخصیات سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کام سے متعلق اور ان کے جو فرائض ہیں اور جو یہ کام کر رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گلیات جو ہے وہ نہ صرف ہزارہ کا بلکہ پورے پاکستان کا ایک حسن ہے، اور پورے پاکستان سے لوگ موسم کوئی بھی ہو یہاں آتے ہیں اور اس علاقے کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ قیام بھی کرتے ہیں۔ مسائل یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور خاص طور پہ مقامی آبادی کے لیے مسائل ہیں، ٹورسٹ کے لیے بھی مسائل ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں یہ مسائل، اور کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ آج ہم آئے ہیں یہاں پہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آفس ہے، یہاں پہ ہم بات کریں گے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ڈی جی ہیں ان سے۔ کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود صاحب آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق زیادہ سے زیادہ ان سے گفتگو کی جائے، اور آپ جو کچھ بھی اس پروگرام میں جاننا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ خالد صاحب، آپ K2 ٹیلی ویژن کو آپ نے وقت دیا، اور ہمارے پاس جناب آج شملہ پوائنٹ میں آپ موجود ہیں۔ بڑی مہربانی جی، السلام علیکم۔ اور جیسے آپ نے کہا تو میں نے تو جی ڈی اے جیسے آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے، لیکن کاشف ملک صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ میرے شملہ پوائنٹ پہ پہلے 2-3 پروگرام ہو چکے ہیں۔ ڈی سی آپ آئے تھے ہمارے پاس، جہاں پر میں ڈپٹی کمشنر تھا 2014-15-16 میں، اور انشاءاللہ ہند کو بھی اس وقت میں تھوڑی بہت سیکھی، تو ضروری نہیں کہ ہم لوگوں کو صرف اردو میں بولیں، انشاءاللہ ہند کو بھی گل کر سکیں۔ اچھی گل ہے جی، ہند کو بھی گل کر سکتے زیادہ اچھا لگ سی اور لوگوں زیادہ سمجھ بھی آسی، جتنی بول سکتے ہیں بولیں نا، بڑی اچھی بول دے ہو ان کو تو بڑا اچھا لگ سی۔ اچھا جڑا جی ڈی اے دا کم ہے، خاص طور سے جی ڈی اے جدوں دا بنیا ایک نہ مقاصد سے بنیا، اور جناب اپنا کام کس طرح پہ کرتا ہے، تھوڑی جی تفصیل کر دے اس بارے میں دسو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میں تساں دساں کہ میری دوجی واری ہے، بلکہ تیجی چوتھی واری ہے، میں کچھ نہ کچھ پڑھیا بھی، پھر میں پی ایم میں 2 سال لائے، پھر میں 2 سال اتنے ڈی سی رہا، اور پھر میں آیا تھے جی جی، تو اپنا بعد میں میرا ایک خاص پیار ہے جی جی، اس طرح میرا دوجا گھر ہے۔ جس طرح تساں کہے کہ اتنے بہت زیادہ مسئلے مسائل نے جی ڈی اے دے، تو تسی بالکل ٹھیک کہندے ہو جی جی۔ میں جب اتنے ڈی سی بھی تھا تے اس ویلے بھی بڑے بہت زیادہ مسئلے مسائل اساں دیکھے جی ڈی اے دے، لیکن اسی کوشش کریں گے کہ انہاں مسئلہ نو حل کریے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ حسن ہے ہزارہ پورے پاکستان کا، تو اس جی ڈی اے کو بھی ایک حسین ادارہ بنایا جائے تاکہ یہ ایک خوبصورت ہزارے کو اور خوبصورت کرنے کی کوشش ہو جی انشاءاللہ۔ تو اس دی 4 بیسک مقاصد نے۔ ایک تو جی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، جس میں جو روڈز، پانی دا، سیوک کمیونٹیز دی پروویژن، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور وہ ہمارے ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہیں، پورے ٹیکنیکل ونگ وہ دیکھتا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جی ہمارا بلڈنگ کنٹرول ہے، اور بلڈنگ کنٹرول کے لیے جی ہمارے ڈائریکٹر بی سی اے ہوتے ہیں، اور ڈائریکٹر بی سی اے کا کام ہے پورا بلڈنگ کنٹرول، بلڈنگ بائی لاز کی امپلیمنٹیشن کرنا جی۔ ہمارا اس کے ساتھ ساتھ جی ٹورزم ڈیولپمنٹ ہے، اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کو جی ہمارا ڈائریکٹر ٹورزم دیکھتے ہیں، اور وہ اس علاقے میں جتنی ٹورزم ڈیولپمنٹ، جتنی ہماری صوبائی حکومت اور جتنا ہمیں کرنا چاہیے ڈیولپمنٹ اس پہ اور ہوش، اس کے لیے اسکیمز اور اس کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اور اس سب ایچ آر کو مینیج کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ہمارے ڈائریکٹر ایڈمن ہوتے ہیں جو اس ایچ آر کو، جو ہمارا لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو ہمارے کچھ پکے کچھ کچے ملازمین ہوتے ہیں، صفائیاں ستھرائیاں، ان کی تنخواہیں، اس کو جی ہمارا ایڈمن ڈپارٹمنٹ دیتا ہے۔ یہ تو جی ڈی اے کی آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا اپنے ڈپارٹمنٹ کی، آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو کام کرتا ہے وہاں گلیات کے لیے، گلیات تو بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو مری روڈ آپ جا رہی ہے اس کی سائڈوں پہ جہاں پہ کچھ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، کچھ گیسٹ ہاؤسز بنے ہیں، وہاں تک آپ لوگ کام کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے جو گاؤں ہیں، جو لوگ مقامی آبادی ہے، اس کا اس ڈپارٹمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جی ابھی جو پچھلے سال کا میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں نے تو ریسنٹلی جوائن کیا ہے، لیکن میں نے جو پچھلے 2-3 سالوں کا دیکھا ہے، چیزیں دیکھی ہیں، اور جو کام ہوتے رہے ہیں، اور اب جو اس دفعہ ہم نے الحمدللہ جو پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں
آگے ADP دی ہے اور جو ہم نے چیزیں منظور کرائی ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں جیسے روڈ نیٹ ورک ہے لوکل, جیسے پانی کی پروویژن ہے اور اس طرح باقی صفائیاں ستھرائیاں ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو GDA کر رہا ہے اور بڑے احسن طریقے سے کر رہا ہے جی. مطلب گاؤں تک آپ جاتے ہیں؟ جی بالکل جا رہے ہیں, مختلف جو قریبی گاؤں ہیں وہاں پر؟ جی مختلف قریبی گاؤں تک جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے بھی آپ کو روڈ نیٹ ورک نظر آ رہا ہے تو وہ بیسیکلی بہت سارے روڈ اس میں CNW کے ساتھ ساتھ جو ہے تو بہت سارے روڈ GDA بنا رہا ہے. اوکے اچھا, یہ انگریزوں نے علاقہ جو ہے وہ ٹورسٹ کے لیے بنایا تھا اور اس وقت مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے گیسٹ ہاؤسز بنا دیے تھے. اب یہ ایک کنکریٹ کا جو ہے شہر بستا جا رہا ہے, سڑک کے دونوں طرف GDA زمین الاٹ کرتا ہے اور ملٹی سٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں اور اس کا اصل جو حسن ہے گلیات کا وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے. تو کوئی باعلاز آپ کے ایسے بھی ہیں کہ بھئی آپ کی جو ملٹی سٹوریز بلڈنگ ہیں وہ کتنی سٹوری بن سکتی ہیں, اس سے زیادہ اگر بنی ہوئی ہوں تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں آپ؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. جب بھی کنکریٹ آتا ہے, آپ ایبٹ آباد کو دیکھ لیں, آج سے 20 سال پہلے کا, 30 سال پہلے کا, آج کے ایبٹ آباد کو دیکھ لیں, ہاں بالکل فرق ہے. آپ اس موسم کو دیکھ لیں جی, آج سے 6-7 سال پہلے جب میں ادھر تھا آپ یقین کریں کہ میں نے پنکھا بھی نہیں لگایا تھا. صحیح ہے. اور اب یہاں پر لوگ AC لگا رہے ہیں. ایک تو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور پوری دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, لیکن مجھے جو لگتا ہے ابھی جو آپ آبادی دیکھ رہے ہیں ایبٹ آباد میں سارا ایک کنکریٹ بن چکا ہے. سملرلی جی اگر ہم GDA کے دیکھیں تو مجھے اس میں 2-3 وجوہات نظر آتے ہیں جی. ایک تو جیسے آپ نے بلڈنگ کنٹرول کا کہا تو بالکل بلڈنگ کنٹرول بائی لاز موجود ہیں جو کہ 2003 سے پہلے نہیں تھے, 2012 میں بنے اور 2012 کے بعد 2020 میں اس میں امینڈمنٹس ہوئے. ان امینڈمنٹس کے مطابق جی اب ہمارے پاس جو کہ نیچے کی طرف روڈ سے نیچے پہاڑ کی اسٹیپ سلوپ کی طرف ہے تو وہاں سے 40 فٹ سے شروع ہونے کی اجازت ہے. اس 40 فٹ میں آپ 4 وہ بنا سکتے ہیں, 4 منزلہ بلڈنگ بن سکتے, لیکن وہ روڈ سے نیچے. ایک آپ کے گراؤنڈ فلور پہ آ جاتی ہے اور +2, ٹھیک ہے, ٹوٹل 7 کی اجازت ہے اس جگہ پہ جہاں پر اسٹیپ سلوپ. اچھا جو بیس ہے جو گراؤنڈ سے نیچے ہے وہاں 3 بنائیں 4 بنائیں وہ بنا سکتے ہیں, لیکن گراؤنڈ جو آپ کی کنسیڈر ہوتی ہے وہ روڈ کی لیول ہے. 40 فٹ سے نیچے اجازت نہیں ہے جی. اچھا نیچے ٹھیک ہے, 40 فٹ میں 4 منزلوں کی اجازت. اب آپ 4 بنائیں, 3 بنائیں, 2 بنائیں, 1 بنائیں, یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو گراؤنڈ پہ آپ کا فلور آ جاتا ہے تو گراؤنڈ کے بعد 2, گراؤنڈ +2, ٹھیک ہے, یہ اجازت ہے. جبکہ جو پہاڑ کی طرف بلڈنگز ہیں جی کمرشل, یہ میں صرف اور صرف کمرشل کی بات کر رہے ہیں, اس میں جی گراؤنڈ +3, ٹھیک ہے, اور جو ریزیڈینشل ہے وہ گراؤنڈ +1 ہے جی. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ ادھر جو کنکریٹ بڑھ رہا ہے اور ہمیں 12 منزلہ عمارات وہاں پہ ہیں, 10 منزلہ ہیں جی, اس کی طرف میں آ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی یہاں پر کچھ جی ملکیتی جو ہم کنکریٹ کی طرف کرے آئے جی, تو یہاں پر ہمارے پاس تو GDA میں جب یہ ادارہ بنا ہزارہ ہل ٹریک کے نام سے جی 1961 میں جی, تو اس وقت سے تو جو ٹاؤنز بنے ہیں, نتھیا گلی, ڈونگا گلی, چھانگلا گلی, خیرا گلی, ٹھنڈیانی جو بنے ہیں وہ تو جتنی زمین جتنے پلاٹس اس کے تھے اتنے ہی ہیں جی, وہ نہیں بڑھے. اب جی اس میں جنگلات کا علاقہ آتا ہے, اس میں لوگوں کی ملکیتی لینڈز آتی ہیں. یہاں بھی ہمارے بہت سے لوگ لوکل بیٹھے ہیں, اب ان کی 10-10 مرلے, 5 مرلے, 10 کنال, 2 کنال, 1 کنال اپنے لیول کے مطابق ان کے ہیں. اب اس پہ لوگ گھر بھی بناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اس میں بھی جی ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ GDA کے ساتھ یہ 2020 کے بعد رجسٹریشن ہو, کمرشل اور ریزیڈینشل, اور بائی لاس ہو. اب اس سے پہلے جو چیزیں بنی ہیں اس کو جی ہم دیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی سب لسٹیں بن رہی ہیں, ان کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے, بہت ساری کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں. لیکن بائی لاس کے آنے سے پہلے جو بن گئے ہیں جی اس کا تو بہت ساری جگہوں پہ کورٹس میں فیصلے کر رہے ہیں جو ابھی ہو رہے ہیں جی. تو نیا علاقہ تو گلیات کے ٹاؤنز میں ابھی تک شامل نہیں ہوا, جو پہلے کے ہیں پہلے کے ہیں. یہ جو نئے بن رہے ہیں بہت ساری ملکیتی جگہوں پہ بن رہے ہوتے ہیں, یا وہ پلاٹس جو پہلے سے لوگوں نے اس پہ کنسٹرکشن نہیں کی اس پہ اب کنسٹرکشن نقشے پاس کرا کے ہو رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کی مدد سے, لوکلز کی مدد سے,
کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں اور اس کو بالکل کنکریٹ کا ایک جنگل نہ بنائیں بلکہ درختوں کا اور ایک حسین جنگل. اسی سے ریلیٹڈ اگلا کویشچن ہے لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد آپ سے پھر بات کریں گے. ناظرین شملہ پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جی, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم موجود ہیں جی جی ڈی آفس میں اور ڈائریکٹر جنرل جی ڈی سے ہم بات کر رہے ہیں. کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے بات کی وہ کنکریٹ کی میں بات کر رہا تھا, دو تین چیزیں اس میں اور بھی ہیں. ایک تو جب گلیات کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹھنڈیانی بھی اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو وہاں پہ آپ کی جو ریسٹرکشن کہاں تک ہے, اور دوسری جو بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے وہاں آپ چیک کرتے ہیں کہ کوئی درخت ضائع نہ ہو. جی بالکل, ٹھنڈیانی جو ہے تو جی ڈی اے کا حصہ ہے. ٹھنڈیانی باقاعدہ ٹاؤن ہے یہاں کا, اور جتنا ٹھنڈیانی کا سارا علاقہ ہے وہ اب جی ڈی اے کی جورسڈکشن میں دے دیا گیا ہے. اور بالکل جی ہمارے آپ دیکھیں جی دن کے اگر آپ آئیں تو بہت سارے لوگ جی کمپلینٹس بھی لے کے آتے ہیں, شکایتیں بھی لے کے آتے ہیں, ریکویسٹ بھی لے کے آتے ہیں. ہمارے لوگ, ہمارا جو فیلڈ سٹاف ہے جتنا بھی اویلیبل جی ہمارے جو بھی بی سی اے کا جو سیکشن ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں, ہماری اس پہ نظر ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ اویلیبل سٹاف سے ہم کام لیں, اور جتنی بھی بلڈنگز بن رہی ہیں اس کو ڈیورنگ دیئر کنسٹرکشن, بیفور, ڈیورنگ اور آفٹر ہم اس کو دیکھتے رہیں تاکہ اس میں کوئی غیر قانونی کنسٹرکشن نہ ہو. جی جی درخت کی جو میں نے بات کی, اگر کوئی درخت اس میں آ جاتا ہے اور درخت ہے پرانا 200 سال 300 سال پرانا, تو اس کو کس طرح سے بچاتے ہیں؟ دیکھیں جی درخت کا تو بالکل ہم نہ اجازت دیتے ہیں درخت کی کسی کاٹنے کے. اگر کسی نے درخت کاٹنا بھی ہوتا ہے تو وہ ایک درخواست دیتا ہے جنگلات کو اور وہاں سے وہ اجازت لے کے آتے ہیں. اس میں بھی جنگلات کا بھی بڑا سخت قانون ہے کہ کوئی وہ جنگلات کا کہ وہ درخت کاٹنے نہ دے, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ نقشہ ایسے بنے جس پہ درخت کٹ جائے. اگر کوئی بہت ہی ضروری ہو تو اس کے جنگلات کے آفیسرز اس کو دیکھتے ہیں جی, وہ اپنے تجربے کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں اور باقاعدہ ان کو ان رائٹنگ اجازت لینی پڑتی ہے. اچھا درختوں کی بات آپ کر رہے ہیں, اور پچھلے سال جو آپ لوگوں نے جی ڈی اے نے شجرکاری مہم بھی چلائی تھی اور کچھ درخت بھی لگائے ہیں. گلیات کا اپنا ایک موسم ہے, وہاں اس موسم کے مطابق کچھ درخت ہیں جو وہاں پہ لگتے ہیں, لیکن ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کچھ ایسے درخت لگا دیے گئے ہیں کہ وہاں پہ اجنبی تھے, کہ وہ وہاں پہ پھل پھول نہیں سکتے تھے, اور برف باری کے دوران وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے, کچھ چنار کے درخت بھی وہاں پہ لگائے گئے, لیکن اس سے پہلے چنار کا درخت وہاں پہ نہیں دیکھا گیا. تو چنار کے درخت بھی برف باری کی وجہ سے سارے تباہ و برباد ہو گئے. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو ماحول دوست اور وہاں کے جو مقامی درخت ہیں انہی کو لگایا جائے؟ بالکل جی, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلیات میں ہماری جو شجرکاری بہت زیادہ ہوتی ہے یہ جنگلات کرتی ہے جی, جنگلات کا ڈپارٹمنٹ. ہم ان کے ساتھ کولیبوریشن بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. جیسے میں نے جو ہی ابھی جب میں نے جوائن کیا تو شجرکاری کے آخری دن تھے, اس میں باقاعدہ سیکٹری فارسٹ سے میں نے ریکویسٹ کی, ان سے بات چیت کی, اور ان کی مہربانی سے میں نے ان جگہوں پہ ہم نے پلانٹیشن کی جہاں پر سلائڈنگ ہو رہی ہے. اس سلائڈنگ کو کم سے کم کرنے کے لیے جنگلات کے مشورے کے مطابق جو ہمیں بریڈز چاہیے تھی, جو اسپیشیز چاہیے تھے, وہی لگائے ہم نے.
جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے نالج میں بھی آیا تھا اور میں نے اپنی ٹیم سے اس میں بات چیت کی تھی, اور اس میں انہوں نے پچھلی دفعہ جو شجرکاری کی GDN ہے اس میں زیادہ تر لوکلز کو پھلدار پودے دیے جی, اور وہ ان کی سوشو اکنامک کنڈیشنز کو اٹھانے کے لیے, تاکہ ان کو اس سے کچھ ان کی سوشو اکنامک کنڈیشن بہتر ہو, اس کے لیے دیے تھے, کیونکہ یہاں پر پھلدار پودوں کی بہت زیادہ کمی ہے. اس میں بہت سارے جی سکسیس سٹوریز بھی ہیں, اور بہت سارے لوکلز آئے ہیں اور انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. خوبانی ہے, آلوچا ہے, آلو بخارا, یہ مقام بھی کیا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی, اپ کمنگ سیزن میں ہم اس کو مزید لوگوں سے بھی ہم کنسلٹیشن کریں گے, ہم اپنے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی کنسلٹیشن کریں گے اور جنگلات سے بھی کریں گے, تاکہ جہاں پر ہمیں کوئی مسئلہ برف کی وجہ سے ہوا ہے تو ہم ایسے پھلدار پودے ان کو دیں جو کہ یہاں پر پھلے پھولیں اور ان کو فائدہ ہو. اچھا, یہ جو سیزن گزرا ہے اس میں برف باری بہت زیادہ ہوئی ہے, میرے خیال میں اس وقت آپ یہاں پہ نہیں تھے, لیکن GDA کی کارکردگی نسبتاً مری کا جو علاقہ ہے بہت بہتر رہی. یہاں پہ کسی بھی ٹورسٹ کی خدا نخواستہ کوئی موت واقع نہیں ہوئی, بہت اچھا کام کیا. لیکن ایک سوال جو کیا جاتا ہے کہ پہلے آپ کی برف ہٹانے کا کام مقامی کو ٹھیکیدار کرتے تھے, تو اس مرتبہ GDA نے یہ خود کیا, اور GDA کے سٹاف کی لا علمی کی وجہ سے یا کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں سڑکیں خراب ہوئی ہیں, ایسا کچھ ہوا ہے؟ اس طرح نہیں ہے جی, بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا اس میں چونکہ برف بہت زیادہ تھی اور GDA کے سٹاف کو انعامات سے بھی نوازا گیا. پہلی دفعہ انہوں نے ایک بہت زبردست سروس ڈیلیوری بھی کی اور بہت اچھا کام بھی کیا. چونکہ برف اتنی زیادہ تھی کہ برف کی زیادتی کی وجہ سے جب اس کو ہٹایا جا رہا تھا, اس کے بوجھ کی وجہ سے, ٹیکنیکلی میں نے بھی وزٹس کیے ہیں کیونکہ اس کے مینٹیننس کے اوپر بھی بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ہے, تو برف اتنی زیادہ تھی جب اس کو ہٹایا جا رہا تھا تو اس کے بوجھ کی وجہ سے روڈ کو اور پیراپٹس وغیرہ کو نقصان پہنچا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ہمارے سٹاف کی, تو ایک تو میں نے دیکھا ہے ان کی باقاعدہ ٹریننگ بھی ہوئی ہے ان مشینوں کے اوپر بھی جب یہ مشینیں آئیں. دوسرا آپ نے خود کہا کہ ان کی کارکردگی اتنی اچھی تھی کہ اس پہ ہمیں الحمدللہ اتنے سخت حالات میں بھی ہماری کوئی کیجوالٹی نہیں ہوئی, بلکہ ہمارے روڈز بالکل کھلے رہے اور لوگوں کو وہاں سے نکالا بھی گیا انہی روڈز کے تھرو. دوسرا جو بڑی بات تھی اس میں یہ ہے کہ جی ہمیں اس پہ جب GDA نے خود یہ کیا تو کروڑوں کی بچت بھی ہوئی جی. اچھا, جو ٹھیکے پہ دیا جاتا تھا اور اب خود کر رہے ہیں, اور مشینیں الحمدللہ GDA نے لی ہیں, ان مشینوں پہ جب خود کام کر رہے ہیں تو اس پہ ہمیں بڑا فائدہ بھی ہوا ہے GDA کو. تو مزید بھی ہم اس پہ انشاءاللہ ان کی ٹریننگ پہ توجہ بھی دیں گے, چونکہ یہ پہلا سال تھا, یہ روڈ ہمارے پاس نہیں تھا, یہ PK6 کے پاس تھا, اور انہی کارکردگی کی وجہ سے یہ روڈ بھی صوبائی حکومت نے GDA کو دی ہے. تو یہ کام تو ہمارے اوپر بہت بڑھ گیا ہے, لیکن انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ٹیکنیکل ونگ کو اسٹرانگ کریں, ٹرین کریں, تاکہ وہ یہاں کے لوگوں کو اور یہاں کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو. اچھا, کچھ جو اپائنٹمنٹس کا طریقہ ہے GDA میں, مطلب لوور اسکیلز میں کہاں کے لوگ بھرتی ہوتے ہیں, مقامی لوگوں کو وہاں پہ ترجیح دی جاتی ہے یا نہیں؟ اور کچھ ایک آدھ سوال جو ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا ہے, کچھ آپ نے 16 اور 17 کی اپائنٹمنٹس کی اور بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے وہ ساری ہوئی ہیں, ٹیسٹ انٹرویو نہیں ہوئے, ایسا کچھ ہوا؟ نہیں, میں یہ جی میرے پاس بھی جب میں آیا تو میں خود بھی اس طرح میرے نظر سے گزری تھی ایسی چیزیں کہ لوگ ہوئے ہیں, لیکن میں نے جو پروسیسز جو میں نے دیکھے ہیں, جو میں نے فائلیں اٹھا کے دیکھی ہیں, اس میں تو ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوئے, ڈیو پروسیس کو فالو کیا گیا ہے, اینڈ وی آر اوپن. کسی کو بھی اس طرح کی شکایت ہو تو ہمارا ایڈمن جو سیکشن ہے وہ بالکل اوپن ہوگا, کوئی بھی آ کے فائلیں دیکھے اس کو دیکھ لے, اور اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ جب تک میں ہوں. کسی کو بھی اس پہ کوئی شکایت ہے تو آئیں, ضرور فائلیں دیکھیں اور ڈیو پروسیس کو دیکھیں. اوکے ناظرین, شملہ پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اور ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
جناب شملہ پوائنٹ اور شملہ پوائنٹ میں بریک تھی اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی ڈی اے کے ڈی جی کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں جی, گفتگو کر رہے ہیں گلیات سے متعلق اور گلیات کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جی ڈی اے سے متعلق جو باتیں ہیں زیادہ ہمارا فوکس انہیں پہ. اچھا, ایوبیہ چیئر لفٹ کی توسیع کا معاملہ تھا, پھر وہ التوا کا شکار ہو گیا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل, یہ جب میں نے ابھی جوائن کیا تو سب سے بڑا یہ مسئلہ چل رہا ہے جی, ایوبیہ کے نہیں بلکہ پورے گلیات کے لوگ آ رہے ہیں جی, کیونکہ جب چیئر لفٹ چلتی تھی تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹورسٹ آتے تھے اور اس کے ساتھ ہمارے تمام لوکلز کے بزنسز چلتے تھے, وہ کیبن سے لے کر وہ چھوٹی چھوٹی بزنسز سے لے کر ہوٹلز تک, بڑے بزنسز تک وہ اس سے چلتے تھے. جو یہ التوا کا شکار ہے وہ 2-3 بڑی وجوہات ہیں اس میں, اور ایک ہے لٹیگیشن جی, اس کے کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, اور دوسرا جی جنگلات کے ساتھ لینڈ ڈسپیوٹ جی, ٹھیک ہے, جنگلات کے ساتھ لینڈ ڈسپیوٹ. تو یہ 2 بڑے ڈسپیوٹ ہیں جس کی وجہ سے التوا کا شکار ہے. صوبائی حکومت اس کو دیکھ رہی ہے, ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دونوں مسئلے حل ہوں اور یہ آگے چلے, یہ چیز, یہ چیئر لفٹ چلے تاکہ ہمارے گلیات میں جو ٹورزم ہے اس کی پروموشن بھی ہو, امپرومنٹ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ لوگوں کے کاروبار بھی چلیں. اچھا, مونال گروپ کا ایشو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہے کہ 60 کنال اراضی ان کو الاٹ کی گئی, اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ جی جو اراضی کی الاٹمنٹ ہے جی, یہ تو بڑے, نہ تو یہ ڈی جی کر سکتا ہے, نہ یہ کوئی چیئرمین کر سکتا ہے, نہ یہ کوئی وزیر اعلیٰ صاحب کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور جی. اس کے لیے جی ڈی اے کا ایک بورڈ ہے, بورڈ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بھی آگے پروجیکٹ ہو تو یہ بورڈ کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی جی ڈی اے کی جو اپنی زمین ہے اس کو لیز کرے, رینٹ کرے یا الاٹ کرے. بورڈ کے ممبران, بورڈ کے جی 11 ممبران ہیں جس میں یہاں کے 2 MPS صاحبان بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جی یہاں کے ٹیکنوکریٹس ہیں, کچھ گلیات کے مقامی لوگ جو مقامی جی, اور اس میں جی ہمارے سیکٹری فارسٹ بھی موجود ہیں, اس میں سیکٹری سپورٹس اینڈ ٹورزم بھی ہیں. تو یہ اس میں کافی سارے ممبران ہیں. چیئرمین جی احسان مانی صاحب ہیں, وہ دوست ہیں عمران خان صاحب کے, مجھے نہیں پتا جی ان کی, اچھا آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا, لیکن وہ جو ہیں تو ICC کے بھی چیئرمین رہے ہیں, وہ PCB کے بھی چیئرمین رہے ہیں. تو یہ بورڈ ہے اور یہ بورڈ کا ڈیسیشن ہوتا ہے جی, ٹھیک ہے. تو اور بورڈ کا یہ اختیار ہے کہ وہ لیز, رینٹ یا الاٹ کر سکے انڈر دا ایکٹ. تو ایک ڈیو پروسیس کے تحت ہوا ہے اور اس پروسیس پہ لٹیگیشن بھی چل رہی ہے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ وہ لٹیگیشن میں انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا. نتھیا گلی میں ایک ہے کہ بھئی کوئی کسی 4 اسٹار ہوٹل کے لیے زمین الاٹ کی گئی ہے, اس میں کوئی 88 مرلے جگہ ہے, وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے ذاتی کوئی دوست ہیں ان کو بھی دی گئی ہے, کچھ ڈیٹیل ہے آپ کے پاس؟ اگین جی میں یہ کہوں گا کہ بلکہ یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ اینڈ ڈسگائز بھی ہے کہ یہ ایک بندہ اگر چیئرمین ہے یا کوئی اور ہے تو یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے, یہ بورڈ کا اختیار ہے. اور بورڈ میں زیادہ تر گلیات کے اور ابٹاباد کے اور ہزارہ کے لوکل لوگ ہیں, یہاں تک کہ یہاں کے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں اور مختلف پارٹیز سے ہیں, حکومتی پارٹی کے بھی نہیں ہیں. تو میرا خیال میں پھر یہ بات مجھے کچھ وہ زیادہ ٹھیک نہیں لگتی. اور اس میں اگر ہوا بھی ہے تو ایک ڈیو پروسیس ہوا ہے, اور بلیسنگ اینڈ ڈسگائز یہ ہے کہ یہ بھی لٹیگیشن میں ہے. تو جب ایک چیز عدالت میں چلی جاتی ہے تو پھر وکیل اور جج اس کو اچھے طریقے سے پرکھتے ہیں. تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ جی دونوں جو کیسز ہیں یہ جب انشاءاللہ عدالت اس کا فیصلہ کرے گی تو اس کو مجھے 200% اعتماد اور یقین ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پرکھے جائیں گے, اور پرکھنے کے بعد وہ جو بھی بہتر ہوگا وہ ہمارے لیے, گلیات کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, تو انشاءاللہ اس کے فیصلے آنے کے بعد وہ ٹھیک ہی ہوگا. فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک جھیل بنائی تھی, سمندر کٹھا ایک گاؤں ہے وہاں پہ, وہ جھیل بن گئی اور اس کے کناروں پہ لوگوں نے اپنی ذاتی زمینوں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنا لیے. جی ڈی اے نے ایک آپریشن کیا اور سب کچھ گرا دیا, کیوں؟ اس کا جی چونکہ سال پہلے ہوا ہے میرا خیال ہے, میں نے پوچھا ہے, میرے پاس کچھ لوگ اس طرح انہوں نے بات شاید کی تھی, ہم اس میں یہی ہے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جی. زیادہ ڈیٹیلز تو یہ ہے کہ اس کی جو صاف جواب ہے, ہائی کورٹ کے آرڈر پہ یہ آپریشن ہوا تھا اور اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور جی ڈی اے نے مل کر کیا تھا. اس میں ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ وہ اسے گرا دیں یا جھیل بھی ختم کر دیں. یہ جی اس کو مزید بھی میں انشاءاللہ ان ڈیٹیل دیکھ لیتا ہوں, لیکن یہ جتنا آپریشن ہوا تھا وہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہوا تھا. اچھا, یہ مکھنیال والا ایک قصہ بہت میڈیا میں آ رہا ہے, مکھنیال اسلام آباد کے ساتھ لگتا ہے, جب جی ڈی اے کی جو ریسٹرکشن میں وہ آتا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے؟
یہ جی پچھلے سال یا میرا خیال ہے 2020 میں صوبائی حکومت نے مکھنیال کو جی ڈی اے کی جورسڈکشن میں دیا ہے جی، اور جو ہی دیا ہے چونکہ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں اسلام آباد کی زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کی حیثیت بہت زیادہ ابھر کے آتی ہے اور سارا ہوتا ہے. اس کے لیے آتے ساتھ ہی جی ڈی اے نے 2020-21 میں جب یہ آیا جی ڈی اے کے پاس، تو جی ڈی اے نے ایک پہلے بھی ایک زوننگ کرائی تھی، لینڈ یوز پلاننگ اینڈ زوننگ، اور ابھی بھی ایک لینڈ یوز پلاننگ اینڈ زوننگ چل رہی ہے تاکہ اس کو پراپرلی ایک پروفیشنل طریقے سے دیکھا جائے اور اس کو مینیج کیا جائے. صحیح. تو جی ڈی اے کی جورسڈکشن وہاں تک چلی جائے گی جب مطلب آپ اس وہاں پہ کام کریں گے؟ جورسڈکشن تو جی دیکھیں چلی گئی. اب یہ اس سے پہلے کچھ علاقہ ہری پور کا تھا بہت زیادہ اس میں، اور ہری پور کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دیکھ رہی تھی. باقی بہت سارا علاقہ وہاں جنگلات کا ہے اور گزارا فارسٹ کا ہے، اور وہاں پر جو کنسٹرکشن ہوتی تھی یا جو بھی بات جیت سیل پرچیز ہوتی تھی تو اس کو مینیج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور گزارا فارسٹ اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ دیکھتی تھی. اس میں کیا بننا چاہیے کیا نہیں بننا چاہیے وہ دیکھتے تھے. وہاں پر بلڈنگز کے اجازت بھی اور پلاننگ کا جو اجازت تھی، نقشے کی اپروول تھی، وہ بھی ٹی ایم ایس دیتی تھی. چونکہ اب جی ڈی اے کے پاس آ گیا ہے اور یہ بہت ہائپ کریٹ ہے اس کا، تو جی ڈی اے نے اس کو ایک پروفیشنل کنسلٹنٹس کو دیا ہے کہ جی اس کے ایک علیحدہ بائی لاز ہونے چاہیے، اس کا لینڈ یوز پلاننگ ایک A1 زبردست قسم کی ہونی چاہیے، چونکہ اس کا کیپٹل سٹی کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، قریب ہے، تاکہ اس کی جو بھی مینجمنٹ ہو وہ ایک اچھے پروفیشنل طریقے سے ہو، تاکہ اس میں بہت ساری یہ کنکریٹ کی بھرمار اور یہ گندی قسم کی وہ بلڈنگز اور وہ نہ ہیں، بلکہ ایک اچھے پلان طریقے سے ہیں. وہ جو ہی ہماری یہ لینڈ یوز پلاننگ ہوتی ہے اور ہمارے بورڈ سے ہمارے بائی لاز فائنلائز ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تاکہ اس کو اچھے سے مینیج کریں گے. اچھا، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. دو باتیں آپ سے کرنی ہیں. ایک تو جو ہمارا ڈی ایم جی گروپ ہے، آپ بھی ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، ڈی ایم جی گروپ کے افسران کو عام آدمی مل نہیں سکتا، بہت ساری وہاں پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی گلیات کا باسی آپ سے ملنا چاہے تو آپ اسے کیا میسج دیں گے؟ جی میں تو گلیات کے بہت سارے لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں کیونکہ میں اپنا بات پر ڈی سی رہا ہوں اور وہ سارے آتے ہیں. آپ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں جی، یہاں پر تو صبح سے شام تک الحمدللہ آتے ہیں، اور میری ان کو یہ درخواست ہے کہ ہم یہاں پر جی ڈی اے گلیات کا ہے اور گلیات کے لوگوں کا ہے. گلیات کے لوگ ہیں تو جی ڈی اے ہے، ورنہ نہیں. تو ہم تو انہی کی وجہ سے بیٹھے ہیں. ان کو جو بھی مسئلہ ہو، ان کا جو بھی ایشو ہو، ہمارے دروازے کھلے ہیں. یہ میرا بہت سخت تنبیہ ہے اپنے آفیسرز کو کہ وہ بھی سب سے ملیں، اور یہاں پر آپ کو لوگ بتائیں گے بھی جی ڈی اے میں. اور میں خود بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں رکھا. اکثر مجھے آفیسرز اپنے کہتے ہیں کہ سر ہمیں آفس کے ٹائم کا آپ سے جو کام کرانا ہوتا ہے ٹائم نہیں ملتا، آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے برائے ملاقات رکھ لیں. لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ آفس گلیات کے لوگوں کا ہے. جب میں آفس میں موجود ہوں گا اور جب لوگ آئیں گے تو کوئی میٹنگ کا ٹائم نہیں، کوئی ان کے لیے خاص ٹائم نہیں کہ 12 سے 3 9 سے 10، بلکہ وہ کسی ٹائم بھی جب میں موجود ہوں آئیں، اور میں ان سے ملتا ہوں، ضرور ملوں گا. اور قانون کے مطابق جی، قانون کے مطابق جو بھی ان کی تحفظات ہوں گے، ان کی دادرسی انشاءاللہ ہوگی، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کی جو شکایت ہو قانون کے مطابق ہم اسے دور کر سکیں. بہت شکریہ. وقت ہوتا تو زیادہ تفصیل سے ہم بات کرتے، لیکن جو اہم باتیں تھیں وہ آپ سے ہو گئیں. K2 ٹیلی ویژن کو آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ جی. جی ناظرین، یہ تھا آج کا شملہ پوائنٹ، اور اس شملہ پوائنٹ میں ہم نے گلیات کو فوکس کیا. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ گلیات اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے. کوشش ہماری تھی کہ زیادہ سے زیادہ باتیں ڈی جی صاحب سے کی جائیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ اگر گلیات کے باسی ہیں تو آپ کے جو مسائل ہیں تو آپ ان کے ساتھ آ کے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ گلیات میں بحیثیت سیاح ٹورسٹ جاتے ہیں تو جناب یہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، آپ کی اپنی زمین ہے، اس کو صاف ستھرا رکھیں، وہاں پہ خیال رکھیں. مسائل ہوں ریٹس کے حوالے سے، اکاموڈیشن کے حوالے سے، باقی وہ وہاں پہ ادارے موجود ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے. ان درختوں کو ہم نے بچانا ہے، اس خوبصورتی کو ہم نے بچانا ہے، اور یہ ہمارا ملک ہے، اس کو مزید جو ہے وہ خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. کاشف ملک اور ساری ٹیکنیکل ٹیم کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.